بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نور الانوار کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے وَإِنَّنَا الْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ لَا يَنْعَقِدُ سَبَبًا حقیقتاً وَإِنْ انعقد صورة فإذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق فكأنه لم يتكلم بقوله أنت طالق قبل دخول الدار فحين يوجد دخول الدار يوجد التكلم بقوله أنت طالق۔ وعندنا المعلق بالشرط لا ينعقد سببا، اور ہمارے نزدیک معلق بشرط سبب منعقد نہیں ہوتا۔ جو چیز شرط پر معلق ہوتی ہے وہ بوقت تعلیق ہمارے نزدیک حقیقتاً سبب نہیں ہوتی، اگرچہ صورتاً سبب ہو۔ ہاں، امام شافعی کے نزدیک وہ تعلیق کے وقت سبب ہوتی ہے، جیسا کہ اس کی تفصیل گزر چکی۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو چیز شرط پر معلق ہوتی ہے حقیقتاً سبب نہیں ہوتی، بظاہر بصورت وہ سبب ہوتی ہے۔ تو فَإِذَا قَالَ إِن دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتَ طَالِقٌ، تو کسی نے کہا اپنی بیوی سے إِن دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتَ طَالِقٌ، اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے۔ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِقَوْلِهِ أَنْتَ طَالِقٌ قَبْلَ دُخُولِ الدَّارِ۔ جب واقعہ یہ ہے کہ معلق بشرط ہمارے یہاں حقیقتاً سبب ہی نہیں ہوتی، تو قائل کے قول إِن دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتَ طَالِقٌ، انت طالق، یہ ایک شرط پر معلق ہے، تو یہاں انت طالق سبب ہے ہی نہیں، تو گویا کہ اس نے انت طالق کا تکلم ابھی کیا ہی نہیں ہے، گویا کہ وہ ابھی انت طالق بولا ہی نہیں ہے۔ ہاں، اس کا انت طالق کب بولنا ہے، کب بولنا ہوگا؟ جب شرط پائی جائے گی، جب شرط پائی جائے گی یعنی دخول دار پایا جائے گا، اس وقت اس کا انت طالق بولنا متحقق ہوگا، اس وقت اس کا بولنا متحقق ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں فَكَأَنَّهُ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِقَوْلِهِ أَنْتَ طَالِقٌ، گویا کہ اس نے انت طالق کا تکلم کیا ہی نہیں، گویا کہ وہ انت طالق بولا ہی نہیں۔ فحین یوجد دخول الدار یوجد التکلم بقوله انت طالق، تو جس وقت دخول دار جو شرط ہے، جس وقت دخول دار پایا جائے گا، اس وقت انت طالق کا بولنا پایا جائے گا۔ اب آپ کہیں گے انت طالق تو بولا جا چکا ہے، نہ یہ کہ دخول دار کے وقت انت طالق کا بولنا یہ متحقق ہوگا۔ اگر ایسا آپ کہیں گے تو میں کہوں گا انت طالق ایجاب ہے۔ انت طالق کیا ہے؟ ایجاب ہے۔ انت طالق ایجاب ہے، اور ایجاب کے لیے دو چیزیں
ضروری ہیں۔ کیا ایجاب کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں؟ نمبر ایک، رکن، یعنی کلام کا، جیسے انت تالیق ایک کلام ہے، کلام کا اس کے اہل سے صادر ہونا۔ یہاں آپ کہیں گے یہ کلام انت تالیق تو اہل سے صادر ہے، مرد عاقل بالغ مرد انت تالیق کہہ رہا ہے تو یہ کلام تو اہل سے صادر ہے۔ ہم کہیں گے ہاں ایسا ہی ہے، مگر ایجاب کے لیے دو چیزیں ضروری ہے۔ ایک، رکن یعنی کلام کا اس کے اہل سے صادر ہونا، اور دوسری چیز محل ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ محل ہے۔ تو ایجاب کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہے کہ کلام اہل سے صادر ہو، کلام اہل سے صادر ہو، دوسرے کلام محل میں ہو۔ سمجھ رہے؟ تو ایجاب کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہے۔ لأن الایجاب لا یوجد الا برکنہ، اس لیے کہ ایجاب اپنے رکن کے بغیر موجود نہیں ہوتا ہے، ایجاب وجود میں نہیں آتا ہے مگر اپنے رکن سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایجاب کا قوام، ایجاب رکن سے قائم ہوتا ہے، اور رکن یہ ہے کہ وہ اس کے اہل سے صادر ہو۔ ولا يثبت الا فی محلہ، تو اور وہ یعنی ایجاب یا رکن ثابت نہیں ہوتا ہے مگر اپنے محل میں، ایجاب کا ثبوت نہیں ہوتا مگر اپنے محل میں، لہٰذا اپنے محل ہی میں ثبوت ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اگر کسی شخص نے آزاد کی بیع کی، ایک آزاد شخص کے بارے میں یہ کہا کہ میں نے اس کو بیچا، تو یہ بیع باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ اس لیے کہ آزاد شخص محل بیع نہیں ہے، اگرچہ یہاں پر ایجاب یعنی بیع تو پایا گیا، کیونکہ محل بیع تو مال متقوم ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ آزاد شخص مال نہیں ہے، آزاد شخص مال نہیں ہے۔ تو بہرحال ایجاب کے لیے دو چیز ضروری ہے، ایک یہ ہے کہ وہ کلام اہل سے صادر ہو، دوسرے یہ کہ وہ کلام محل میں ہو۔ وہاں ہونا، اور یہاں قائل کا قول، ان دخلت الدار فانت طالق، اگرچہ رکن موجود ہے اور وہ انت طالق ہے، رکن موجود ہے لیکن محل موجود نہیں ہے، محل کیوں نہیں موجود ہے؟ کہتے محل اس لیے موجود نہیں ہے، لأن الشرط، اس لیے کہ شرط حائل ہے ایجاب اور محل کے درمیان، شرط حائل ہے ایجاب اور محل کے درمیان، شرط حائل ہے، فَيَبْقَى غَيْرَ مُضَافٍ إِلَيْهِ، تو یہ ایجاب محل کی طرف مضاف ہوئے بغیر رہا، محل کی طرف منسوب ہوئے بغیر رہا، فَيَبْقَى، تو یہ ایجاب باقی رہا محل کی طرف غیر منسوب ہو کر، ای غیر متصل بالمحل، تو یہ یعنی یہ ایجاب محل سے متصل نہیں ہے، شرط حائل ہے ایجاب اور محل کے درمیان، ایجاب اور محل کے درمیان شرط حائل ہے، تو یہ ایجاب غیر متصل بالمحل رہا۔ اب رہی بات یہ کہ شارح نے مصنف کی اس عبارت غیر مضاف کی
تفسیر غیر متصل بالمحل سے کیوں کی؟ یہ تفسیر کیوں کی؟ تو در حقیقت ایک وہم کو دور کرنے کے لیے یہ تفسیر صاحب نور الانوار نے کی۔ وہم یہ ہے کہ مصنف کا یہ کلام غیر مضاف الیہ و بدون الاتصال بالمحل، مصنف کا یہ کلام منتظم نہیں ہے، کیونکہ مصنف پر واجب یہ تھا کہ مصنف بولتے فَيَبْقَى غَيْرَ مُضَافٍ إِلَيْهِ وَبِدُونِ الْإِضَافَةِ إِلَى الْمَحَلِ، اور ایسا نہیں بولے بلکہ بولے بدون الاتصال بالمحل۔ تو اگر غیر مضاف الیہ بولے تھے تو یوں کہنا چاہیے بدون الاتصال بالمحل لا ينعقد سببا، مصنف کو یوں کہنا چاہیے یا یوں کہنا چاہیے کہ فَيَبْقَى غَيْرَ مُتَّصِلٍ بِالْمَحَلِ وَبِدُونِ الْاِتِّصَالِ بِالْمَحَلِ لَا يَنْعَقِدُ سَبَبًا۔ تو ان دو صورتوں میں سے کسی ایک طریقے سے بولتے تو مصنف کا کلام پرویا ہوا منتظم ہوتا، مگر جس طرز کو مصنف نے اختیار کیا اس طرز کے بنا پر یہ کلام منتظم نہیں ہے، یہ وہم ہوتا۔ تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے صاحب نور الانوار نے غیر مضاف کی تفسیر غیر متصل بالمحل سے کی اور بتایا کہ یہاں پر اضافت سے مراد، مصنف کے کلام میں اضافت سے مراد اتصال ہے، نسبت نہیں ہے، اور جب ایسا ہے تو یہ کلام منتظم رہا۔ تو غیر مضاف اے غیر متصل، ٹھیک ہے؟ ہاں، اور یہ بات بھی آپ پر واضح ہونی چاہیے کہ یہاں اتصال سے مراد یہ ہے کہ ایجاب مفضی ہو اپنے اثر کے ثبوت کی طرف محل میں، حالانکہ شرط اس سے مانع ہے۔ تو پھر سے آپ عبارت کو دیکھیے، کہتے ہیں اس لیے کہ شرط حائل ہے ایجاب اور محل کے درمیان، تو یہ ایجاب محل سے متصل نہیں ہے اور محل سے ملے بغیر لا ينعقد سببا، محل سے ملے بغیر سبب نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ سن چکے ہیں اوپر میں کہ سبب کے انعقاد کے لیے ضروری ہے کہ سبب کا وجود کیسا ہوگا، رکن سے، اور محل میں، یعنی کلام رکن سے صادر ہو، کلام اس کے اہل سے صادر ہو، اور کلام محل میں ہو۔ یہاں اہل سے صادر ضرور ہے مگر محل میں نہیں ہے۔ محل میں اس لیے نہیں ہے کہ شرط حائل ہے ایجاب اور محل کے درمیان، اور ظاہر سی بات ہے محل سے ملے بغیر ایجاب یہ سبب نہیں ہو سکتا، لا ينعقد سببا، محل سے ملے بغیر سبب نہیں ہو سکتا۔ تو چونکہ یہاں ایجاب محل سے متصل نہیں ہے شرط کی وجہ سے، لہٰذا یہ سبب ہی نہیں ہے، یعنی سبب موجود ہی نہیں ہے۔ اگر اس پر آپ یہ اعتراض کریں کہ ایجاب سبب سے متصل نہیں ہے، کہتے ہیں محل سے متصل نہیں ہے، سبب محل سے متصل نہیں ہے، ایجاب محل سے متصل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تو اس کلام کو لغو اور باطل ہو جانا چاہیے۔ اگر ایسا کچھ کہیں گے تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ محل سے متصل تو نہیں ہے مگر محل سے ملنے کی امید ہے، بہی طور کہ شرط پالی جائے اور تعلیق ختم ہو جائے، یہ امید ہے۔ اس وجہ سے ہم نے قائل کے اس قول کو ان دخلت الدار فانت طالق، قائل کے اس قول کو
کلام صحیح قرار دیا، باطل قرار نہیں دیا، کیونکہ جہاں تک ممکن ہو عاقل بالغ کے کلام کو لغو ہونے سے بچایا جائے، اور یہاں ممکن ہے اس لیے کہ توقع اور امید ہے کہ یہ محل سے متصل ہو یہ کلام بئی طور کہ شرط پالی جائے اور تعلیق ختم ہو جائے۔ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، جب ایسا ہے، کیسا ہے کہ معلق بشرط میں سبب فی الحال سبب نہیں ہے، جب ایسا ہے کہ سبب فی الحال سبب نہیں ہے تعلیق بشرط کے وقت میں، جب ایسا ہے تو تفریعات کا حال برعکس ہوگا اس کے جو ماسبق میں بیان ہوا، یعنی مذکورہ فروعی مسائل کا حال برعکس ہوگا، کیونکہ مذکورہ مسائل کی تفریع اس بنا پر ہوئی تھی کہ سبب فی الحال موجود ہے، اور ابھی یہ بات ثابت ہوئی کہ معلق بشرط میں سبب فی الحال موجود ہی نہیں ہے، سبب فی الحال موجود ہی نہیں ہے کہ اسے محل کی ضرورت پڑے۔ کیوں موجود نہیں ہے؟ تو سن چکے کہ شرط حائل ہے ایجاب اور محل کے درمیان، ایجاب اور محل کے درمیان شرط حائل ہے، تو یہ بات ثابت ہوئی کہ معلق بشرط میں سبب فی الحال موجود نہیں ہے، اور پیچھے جو تفریعات گزری ابھی وہ اس بنا پر تھی کہ سبب موجود ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان تفریعات جو گزری اس کا حال برعکس ہوگا۔ فَيَصِحُّ تعلیق الطلاق والعتاق بالملک، تو جب ایسا ہے کہ معلق بشرط میں سبب فی الحال موجود ہی نہیں ہے، تو طلاق اور عتاق کی تعلیق ملک پر صحیح ہوگی۔ طلاق کو معلق کرنا ملک نکاح پر، اور عتاق کو معلق کرنا ملک یمین پر درست ہوگا اس صورت میں جبکہ کہنے والے نے کہا، کہنے والے نے یوں کہا، کیا کہا؟ ان نکحتک فانت طالق۔ دیکھیے یہاں طلاق کی تعلیق ہے ملک نکاح پر قائل کے اس قول میں، اور قائل کے اس دوسرے قول میں وَإِن مَلَكْتُكَ فَأَنْتَ حُرٌّ، یہاں پر عتاق کی تعلیق ہے ملک یمین پر، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تعلیق، طلاق کی تعلیق اور طلاق کی تعلیق اور عتاق کی تعلیق ملک نکاح اور ملک یمین پر درست ہے، اس لیے لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ، انہوں نے یہ کہا تھا امام شافعی نے کہ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ سبب موجود ہے اور محل نہیں ہے، سبب موجود ہے اور محل نہیں ہے، تو سبب موجود ہے اور محل میں نہیں ہے تو یہ کلام لغو ہے انہوں نے کہا تھا، اور ابھی یہ بات ثابت ہوئی کہ سبب موجود ہی نہیں ہے کہ اسے محل کی ضرورت پڑے، تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ قَوْلَهُ، اس لیے کہ تعلیق کے وقت قائل کا قول انت طالق اور قائل کا قول انت حر یہ موجود ہی نہیں ہے، تعلیق کے وقت یہ موجود ہی نہیں ہے، تاآں کہ اسے محل کی ضرورت پڑے انت طالق کو اور انت حر کو محل کی ضرورت پڑے۔ فَإِذَا وُجِدَ النِّکَاحُ، جب نکاح اور ملک، جب نکاح اور ملک جو دونوں شرط ہیں یہ دونوں پائے جائیں گے، یہ دونوں پائے جائیں گے، فَحِینَئِذٍ، اس وقت منکوحہ عورت اور مملوک اس کے قول کے وارد ہونے کے محل ہوں گے،
اس وقت اس کے قول کے وارد ہونے کے محل ہوں گے. کہتے ہیں حینئذ یکون محلا لورود قولہ، اس وقت یہ محل ہوں گے اس کے قول انت طالق انت حر کے ورود کے گویا کے شرط کے وجود سے پہلے اس نے انت طالق اور انت حر کا تکلم کیا ہی نہیں. جب شرط پائی جائے گی اس وقت انت طالق اور انت حر کا تکلم پایا جائے گا. فلا باس بہ، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اب یہ اپنے محل میں ہے. وبطل التکفیر بالمال، دوسری تفریع. وبطل التکفیر بالمال قبل الحنس، اور ماسبق میں سن چکے کہ امام شافعی کے نزدیک مال کے ذریعے کفارہ ادا کرنا درست ہے. حانث ہونے سے پہلے تکفیر بالمال درست ہے. ماسبق میں آپ نے سن رہے ہیں. یہاں کہتے ہیں بطل التکفیر بالمال قبل الحنس، حانث ہونے سے پہلے مال کے ذریعے کفارہ ادا کرنا باطل ہے. کیونکہ وجوب کفارہ کا سبب یمین نہیں ہے بلکہ وجوب کفارہ کا سبب حنس ہے. تو جب ایسا ہے، پھر میں پلٹوں گا اس بات کی طرف، جب ایسا ہے کہ وجوب کفارہ کا سبب حنس ہے تو حانث ہونے سے پہلے اگر کفارہ واجب ہو جائے اور اس کی ادائیگی درست ہو جائے تو ایسی صورت میں لازم آئے گا مسبب کی تقدیم سبب پر، اور ظاہر سی بات ہے کہ لازم باطل ہے تو ملزوم بھی باطل ہے. سنیے، وبطل التکفیر بالمال، اور مال کے ذریعے سے کفارہ ادا کرنا باطل ہوا. حانث ہونے سے پہلے مال کے ذریعے سے کفارہ ادا کرنا باطل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تکفیر کا سبب یعنی وجوب کفارہ کا سبب یمین نہیں ہے بلکہ حنس ہے. کیوں یمین نہیں؟ اس لیے کہ یمین تو پوری ہونے کے لیے ہوتی ہے، کلام کے پوری ہونے کے لیے ہوا کرتی ہے، نہ کہ توڑنے کے لیے ہوا کرتی ہے. تو پھر یہ کس طریقے فکیف یکون سببا للحنس، تو یہ حنس کا سبب تو ہو نہیں سکتا. فلا یصح التقدیم علی السبب، لہذا سبب پر مقدم کرنا درست نہیں ہوگا. وصح ان عدم الحکم عندنا لیس لعدم الشرط بل لعدم السبب فلا يكون عدما شرعیا بل عدما اصلیا. اور یہ بات بھی درست ہے کہ ہمارے نزدیک حکم کا عدم شرط کے عدم کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں حکم کا عدم سبب کے عدم کی وجہ سے ہے. تو یہ عدم شرعی نہیں ہے جس کی تفصیل پچھلے سبق میں گزر چکی، بلکہ یہ عدم اصلی ہے. جب یہ عدم اصلی ہے لا یعدی الی غیرہ، تو قیاس کے ذریعے سے غیر تک اسے پہنچایا نہیں جائے گا کہ امام شافعی بذریعہ قیاس کے غیر تک پہنچاتے ہیں. اس کی تفصیل، اس تادیہ کی تفصیل آنے والی تیسرے وجوہ فاسدہ کی تیسری قسم میں عنقریب آئے گی. وہذا هو ثمرۃ الخلاف بیننا و بینہ. وہذا هو ثمرۃ الخلاف بیننا و بینہ، یہی اختلاف کا ثمرہ ہے ہمارے اور ان کے درمیان. کیا اختلاف کا ثمرہ ہے؟ کہ ہم عدم
اصلی کے قائل ہیں اور وہ عدم شرعی کے قائل ہیں، یعنی ان کے یہاں حکم کا عدم شرط کے عدم کی وجہ سے ہے، اور ہمارے یہاں حکم کا عدم سبب کے عدم کی وجہ سے ہے، ورنہ کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ ہم دونوں میں سے ہر ایک اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ شرط کے وجود کے وقت مشروط کا وجود ہوگا، دخول دار کے وجود کے وقت طلاق واقع ہوگی، وقوع طلاق متحقق ہوگا، اور ہم دونوں اس بات پر بھی متفق ہیں کہ معلق بشرط شرط کے وجود سے پہلے معدوم ہوتا، دونوں میں سے کوئی بھی اس بات کے قائل نہیں ہے کہ شرط کے وجود سے پہلے معلق بشرط موجود ہوتا، دونوں میں سے کوئی اس بات کے قائل نہیں ہے، بلکہ ہم دونوں اس بات کے قائل ہیں کہ شرط کے وجود سے پہلے معلق بشرط معدوم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی نے انت طالق ان دخلت الدار کہا تو فی الحال طلاق واقع نہیں ہوگی دخول سے پہلے۔ اب ولو طلق قبل الدخول، اور اگر داخل ہونے سے پہلے گھر میں داخل ہونے سے پہلے دوسری طلاق دیا تو بالاتفاق طلاق واقع ہو جائے گی محل کے پائے جانے کی وجہ سے۔ تو بس اختلاف کا ثمرہ صرف اتنا ہے کہ یعنی امام شافعی عدم شرعی کے قائل ہیں اور ہم عدم اصلی کے قائل ہیں، یعنی ہمارے یہاں بھی حکم معدوم ہے معلق بشرط میں، ان کے یہاں بھی حکم معدوم ہے معلق بشرط میں، مگر ہمارے یہاں حکم جو معدوم ہے وہ اس لیے معدوم ہے کہ سبب معدوم ہے تعلیق کی وجہ سے، ان کے یہاں حکم معدوم ہے اس لیے حکم معدوم ہے کہ شرط معدوم ہے، یہ صرف فرق ہے، ورنہ کوئی اختلاف ہمارے اور ان کے درمیان نہیں ہے۔ کہتے ھذا ھو ثمرۃ الخلاف بیننا و بینہ، یہی اختلاف کا ثمرہ ہمارے اور ان کے درمیان، ورنہ یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ دخول دار سے پہلے قائل کے قول انت طالق ان دخلت الدار میں اگر ایک دوسری طلاق اس نے دے دی تو بالاتفاق طلاق واقع ہو جائے گی ہمارے اور ان کے درمیان محل کے پائے جانے کی وجہ سے۔ فتقرر ہے، تو گزشتہ بیان سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ شرط تعلیقات یعنی ان چیزوں میں جو تعلیق بشرط کو قبول کرتی ہیں، جیسے کہ طلاق، جیسے کہ عتاق، تو ماسبق کے بیان سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ شرط تعلیقات میں سبب اور حکم دونوں میں داخل ہوتی ہے، شرط تعلیقات میں سبب اور حکم دونوں میں داخل ہوتی، سبب پر اصالتاً اور قصداً، یعنی شرط سبب کو اصالتاً اور قصداً روکتی ہے اور حکم کو بھی روکتی ہے، مگر ضمناً اور طبعاً، کیونکہ جب سبب رک جاتی تو حکم بھی رک جاتا ہے، مگر حکم کا رکنا سبب کے رکنے کی وجہ سے ہے، شرط کی وجہ سے ڈائریکٹ نہیں ہے۔ بہرحال شرط کا ہمارے یہاں اثر منع سبب میں بھی ہے، منع حکم میں بھی ہے، تو شرط ہمارے یہاں منع سبب میں بھی عامل ہے، منع حکم میں بھی عامل ہے، منع سبب میں اصالتاً اور قصداً، اور منع حکم میں طبعاً۔
تو کہتے ہیں فتقرر ان الشرط، ما سبق کے بیان سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ شرط تعلیقات میں سبب اور حکم دونوں میں داخل ہوا کرتی ہیں، لأنہا من قبیل الاسقاطات، اس لیے کہ تعلیق کہتے ہیں اس لیے کہ یہ اسقاطات کے قبیل سے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ تعلیقات کس کے قبیل سے ہیں؟ اسقاطات کے قبیل سے ہیں۔ فتقبل التعلیق بکمالہ، اور جب یہ اسقاطات کے قبیل سے ہے، گروپ سے ہے، تو یہ تعلیق کامل کو قبول کریں گی، تعلیق کامل کو قبول کریں گی۔ اور تعلیق کامل یہ ہے کہ سبب اور حکم دونوں معلق ہو شرط پر، برخلاف بے کے۔ ان کے استدلال کا جواب، برخلاف بے کے، فَإِنَّهُ مِن قبیل الإثباتات، اس لیے کہ بے اثباتات کے قبیل سے ہے، کیونکہ بے مشتری کے لیے ملک ثابت کرتی ہے، تو بے اثباتات کے قبیل سے ہے، برخلاف طلاق اور عتاق کے کہ وہ اسقاطات کے قبیل سے ہے کہ ملکیت ختم کرتی ہے، ملکیت کو معدوم کرتی ہے۔ تو کہتے ہیں برخلاف بے کے کہ بے اثباتات کے قبیل سے ہے، ولا یقبل التعلیق، اور بے تو تعلیق کو قبول ہی نہیں کرتی ہے، اذ بہی یسیر کے مارا، اس لیے کہ بے تعلیق اور حظر اور شرط کی وجہ سے تو جوا ہو جایا کرتی ہے، قمار بن جایا کرتی ہے، سمجھ رہے ہیں، جو حرام ہے، قمار کیا ہے؟ حرام ہے۔ فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ خیار الشرط، تو جب بے پر خیار شرط داخل ہوگی، جب بے پر خیار شرط داخل ہوگی تو یہ خیار شرط صرف حکم کے لیے مانع ہوگی، کیونکہ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ بے خیار شرط کے ساتھ جائز ہی نہ ہو، جس طریقے سے کہ بے دیگر شرائط کے ساتھ جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ شریعت نے خیار شرط کے ساتھ بے کو جائز قرار دیا ہے دفع غبن کی ضرورت کی وجہ سے، تو خیار شرط کا ثبوت بے بشرط الخیار، خیار شرط کی جو اجازت ہے یہ ضرورتاً ہے، اور جو چیز ضرورتاً ثابت ہوتی ہے بقدر ضرورت ثابت ہوتی ہے، بقدر ضرورت ثابت ہوتی ہے، لہٰذا یہ ضرورت پوری ہو جائے گی شرط کو مانع حکم بے قرار دے کر، اور بے کا حکم کیا ہے؟ ملک قرار دے کر، سمجھ رہے ہیں، یہ ضرورت پوری ہو جاتی۔ تو یہاں ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ شرط خیار کو مانع سبب قرار دیا جائے، سمجھ رہے ہیں، تاکہ شرط لاگو ہو جائے اور خطر کم ہو مقصود کے حصول کے ساتھ، اور وہ غبن کو دور کرنا ہے، کیونکہ صاحب خیار کو بے کا فسخ حاصل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ خِيَارُ الشَّرْط، تو جب بے پر جو اثباتات کی قبیل سے ہے خیار شرط داخل ہو، تو یہ صرف حکم، بے کے حکم ملک کے لیے معنی ہوگی، سبب کے لیے معنی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ تاکہ حتی الامکان شرط کا اثر کم ہو۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعلیق بشرط، طلاق اور عتاق کی شرط پر تعلیق کا قیاس کیا تھا؟ بے بشرط الخیار پر جو قیاس کیا، یہ قیاس مع الفارق ہے، اس لیے
کہ بے اثباتات کے قبیل سے ہے اور طلاق و اطاق اسقاطات کے قبیل سے ہے، اسقاطات کے قبیل سے ہے، تو وہ ان چیزوں میں سے جو تعلیق کو قبول کرتی ہے، اور بے ان چیزوں میں سے ہے ہی نہیں جو تعلیق کو قبول کرے، تعلیق کو قبول کرے، کیونکہ تعلیق کی وجہ سے تو بے قمار بن جایا کرتی ہے جو حرام ہے، مگر اس کے باوجود شریعت نے بے بشرط الخیار کو ضرورتاً جائز قرار دیا ہے، اور ضرورت اس سے پوری ہو جاتی ہے کہ شرط خیار کو بے کے حکم پر داخل مانا جائے، یعنی یہ مانا جائے کہ شرط خیار حکم بے کے لیے مانے ہے، سبب کے لیے مانے نہ ہو، لہذا طلاق و اطاق کی تعلیق بالشرط کا قیاس بے بشرط الخیار پر یہ قیاس مع الفارق ہے۔ بات ختم ہوئی۔ وقد يكرر الاختلاف بیننا و بینہ بعنوان آخر، اور کبھی ہمارے اور امام شافعی کے درمیان اس اختلاف کا جس کا بیان اب تک آپ سنتے رہے کہ تعلیق بشرط، وہ جو شرط پر معلق ہے، اس میں حکم کا عدم شرط کے عدم کی وجہ سے ہے یا حکم کا عدم سبب کے عدم کی وجہ سے ہے، تو آپ نے اس اختلاف کو سنا اور اس اختلاف کی تقریر کو آپ نے سنا، مگر ہمارے اور امام شافعی کے درمیان تعلیق بالشرط میں جو اختلاف ہے، اس اختلاف کی تقریر ایک دوسرے عنوان سے بھی کی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے، یہ تقریر جو ایک دوسرے عنوان سے کی جاتی ہے، اس تقریر کے کرنے والے صاحب تلویح ہیں، یعنی صاحب تلویح نے یہ تقریر کی ہے۔ کیا کی ہے؟ تو کہتے ہیں قد یکرر الاختلاف بیننا و بینہ بعنوان آخر، ہمارے اور ان کے درمیان کے اختلاف کی تقریر ایک دوسرے عنوان سے بھی کی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کلام جملہ شرطیہ میں، جملہ شرطیہ ہی کا بیان چل رہا ہے، ان دخلت الدار فانت طالق، ان ملکتک فانت حر، تو امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ جملہ شرطیہ میں کلام جزا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ جملہ شرطیہ میں جزا ہی کلام ہے، شرط تو ظرف یا حال ہے، شرط اس کے لیے قید ہے، شرط اس کے لیے قید ہے۔ تو جب کہنے والے نے یہ کہا ان دخلت الدار فانت طالق، تو ان کے یہاں چونکہ جزا ہی کلام ہے، تو گویا اس نے یہ کہا انت طالق فی وقت دخولک الدار، گویا اس نے یہ کہا انت طالق داخلۃ فی الدار، تو شرط قید ہے اس کے لیے، کہتے ہیں امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ جزا ہی کلام ہے، شرط اس کے لیے قید ہے جو ظرف یا حال کے درجے میں ہے۔ تو گویا کہ کہنے والے نے یوں کہا، جب اس نے کہا انت طالق ان دخلت الدار، ان دخلت الدار فانت طالق، اس نے جب یہ کہا تو گویا کہ یہ کہا کہ انت طالق فی وقت دخولک الدار، یہ اس نے کہا۔ تو شرط کیا ہے؟ قید ہے، ظرف یا حال کے درجے میں ہے۔ فہذا القید، شرط قید ہے، تو یہ جو قید ہے، یہ قید طلاق کے اس قید میں منحصر ہونے کا فائدہ دے رہی ہے۔ کیا مطلب؟ یہ قید مخصص ہے، تو حکم کی نفی لازم آئے گی،
اس قید کے یعنی شرط کے عدم کے وقت۔ تو سنا آپ نے امام شافعی کا یہ کہنا ہے کہ کلام اصل میں جزا ہے اور شرط اس کے لیے قید ہے، اور یہ قید مخصص ہے۔ تو یہ قید اس بات کا افادہ کرتی ہے، کر رہی ہے کہ حکم معدوم ہوگا، اس قید کے حکم معدوم و منتفی ہوتا ہے، حکم معدوم و منتفی ہوگا اس قید کے عدم کے وقت۔ صاحب نور الانوار کہتے ہیں وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ، امام شافعی جو کچھ فرماتے ہیں کہ کلام جزا ہے، شرط اس کے لیے قید مخصص ہے، کہتے ہیں صاحب نور الانوار کہتے ہیں کہ یہی اہل عربیت کا مذہب ہے۔ ایسا صاحب نور الانوار فرماتے ہیں، مگر محشی بہت بگڑتے ہیں اس پر، اور یہ بگڑنا بجا بھی ہے۔ سمجھنے کہتے ہیں کہ یہ نسبت افتراء ہے کہ یہی اہل عربیت کا مذہب بھی ہے، یعنی اہل عربیت اس بات کے قائل ہیں کہ اصل کلام جزا ہے اور شرط اس کے لیے قید ہے۔ اہل عربیت کی طرف یہ نسبت کرنا محشی کہتے ہیں افتراء ہے، کیونکہ اہل عربیت اس بات کے قائل ہیں کہ حکم شرط اور جزا کے درمیان ہے، دونوں ایک کلام ہے، دونوں ایک کلام ہے، اور حکم شرط اور جزا کے درمیان ہے، مقدم اور تالی کے درمیان ہے، تو پورا مجموعہ کلام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس مجموع کے دو طرف میں سے ایک کلام ہے، یعنی جزا کلام ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس بات کے قائل اہل عربیت نہیں ہے کہ کلام صرف جزا ہے اور شرط اس کے لیے قید ہے۔ اہل عربیت اس بات کے قائل نہیں ہے، بلکہ اہل عربیت کے نزدیک شرط اور جزا دونوں کا مجموعہ کلام ہے، صرف جزا کلام نہیں ہے کہ شرط اس کے لیے قید ہو۔ ہاں، یہ اگر مضاف کو مقدر مان لیا جائے وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ وَهُوَ مَذْهَبُ بَعْضِ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ، تب شارح یعنی صاحب نور الانوار کی یہ عبارت درست ہو جائے گی کہ یہ بعض اہل عربیت کا مذہب ہے۔ بعض کون ہیں؟ صاحب مفتاح کا یہ قول ضرور ہے کہ جملہ شرطیہ میں جزا کلام ہے اور شرط اس کے لیے قید ہے۔ رہے دیگر اہل عربیت تو ان کے نزدیک واقعہ یہ ہے کہ دونوں طرف جملہ شرطیہ کے دونوں طرف کا مجموعہ کلام ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ حکم دونوں کے درمیان، شرط و جزا کے درمیان، مقدم و تالی کے درمیان ہے۔ تو مصنف کی عبارت کی تصحیح اس طریقے سے ہو سکتی ہے کہ وہ مذہب اہل العربیہ، اور یہی جو امام شافعی کا مذہب ہے بعض اہل عربیت کا بھی مذہب ہے، اور بعض کون ہے؟ وہ صاحب مفتاح ہیں۔ تو امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ جملہ شرطیہ میں اصل کلام جزا ہے اور شرط اس کے لیے قید مخصص ہے، اور جب ایسا ہے کہ شرط قید مخصص ہے تو یہ قید اس بات کا افادہ کرے گی، یہ قید اس بات کا افادہ کرے گی کہ حکم معدوم ہوگا قید کے عدم کے وقت، شرط کے عدم کے وقت، اور یہی امام شافعی کا مذہب ہے۔ تو بہرحال یہ ان کا مذہب رہا۔ امام ابو حنیفہ کا مذہب کیا ہے؟ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی یقول، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جملہ شرطیہ کے بارے میں
ان کا موقف یہ ہے، انہوں یہ کہتے ہیں کہ شرط اور جزا دونوں ایک کلام ہیں، دونوں ایک کلام ہے، شرط اور جزا دونوں ایک کلام ہیں، یعنی حکم شرط اور جزا کے درمیان ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ شرط اور جزا دونوں ایک کلام ہے، یدل علی وقوع الطلاق۔ اس جملے میں ان دخلت الدار فانت طالق، شرط اور جزا دونوں ایک کلام ہے، تو یہ ایک کلام اس بات کے اوپر دال ہے کہ طلاق واقع ہوگی شرط کے پائے جانے کے وقت۔ تو قائل کا قول ان دخلت الدار فانت طالق، یہ مقدم اور تالی شرط اور جزا، ان دخلت الدار شرط فانت طالق جزا، یہ ایک کلام ہے، اور یہ کلام دال ہے اس بات کے اوپر کہ طلاق واقع ہوگی شرط کے وجود کے وقت۔ صرف اتنی سی بات کو یہ کلام بتا رہا ہے، اور دیگر تقادیر سے یہ کلام خاموش ہے، کہتے ہیں۔ یدل علی وقوع الطلاق حین الشرط، یہ کلام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ کلام دال ہے طلاق کے وقوع پر شرط کے وقت، شرط کے پائے جانے کے وقت، اور دیگر تقادیر سے یہ خاموش ہے۔ وساکت عن سائر التقادیر، بقیہ تقادیر سے یہ خاموش ہے۔ فلا يدل علی الحصر، تو یہ کلام حصر پر دال نہیں ہے، یہ کلام حصر پر دال نہیں ہے۔ وہو مذہب اہل العربیہ، اور مذہب اہل المعقول، اور یہی مناطقہ کا بھی مذہب ہے کہ شرط و جزا، مقدم اور تالی مل کر کے ایک کلام ہے، بیں طور کہ ان دونوں کے درمیان ایک ہی حکم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جملہ شرطیہ، قضاء شرطیہ میں تین حکم ہو یا تین حکم ہو، ایسا نہیں کہ مقدم میں الگ حکم، تالی میں الگ حکم، دونوں کے بیچ میں الگ حکم، ایسا نہیں ہے۔ تو مناطقہ بھی یہ کہتے ہیں کہ قضیہ شرطیہ ایک قضیہ ہے، اور حکم مقدم اور تالی شرط اور جزا کے درمیان میں ہوتا ہے۔ وہ مذہب اہل المعقول، امام ابو حنیفہ کا جو مذہب ہے وہی مناطقہ کا بھی مذہب ہے۔ یہ رہی اختلاف کی ایک دوسری تقریر، جس کا حاصل یہ 1 منٹ میں، جس تقریر کا حاصل یہ کہ امام شافعی کے نزدیک اصل کلام جزا ہے، شرط اس کے لیے قید مخصص ہے، اور جب ایسا ہے تو یہ شرط اس بات کا افادہ کرے گی کہ حکم معدوم ہوگا شرط کے عدم کے وقت۔ اور امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ شرط اور جزا دونوں ہی ایک کلام ہے، دو کلام نہیں ہے، دونوں ہی ایک کلام ہے، جو دلالت کرتا ہے حکم کے وجود پر شرط کے وجود کے وقت، حکم کے وجود پر شرط کے وجود کو بتاتا ہے۔ باقی اور تقادیر سے، باقی دیگر تقادیر سے یہ کلام خاموش ہوتا ہے، دیگر تقادیر پر اس کلام کی کوئی دلالت نہیں ہوتی ہے۔ ارباب منطق کا بھی یہی مذہب ہے کہ قضیہ شرطیہ کی دلالت حکم کے وجود پر ہوتا ہے شرط کے وجود کے وقت، بس بات ختم ہوئی۔ ولم يذكر المصنف جوابا عن الوصف، اما لأن الجواب عن الشرط جواب عنه، واما لوضوحه وشهرته،
ولم یذکر المصنف جواباً عن الوصف، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وصف کا جواب ذکر نہیں کیا۔ شرط کا جواب تو ذکر کر دیا، وصف کا جواب ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ اما یا تو اس لیے کہ شرط کا جواب ہی وصف کا جواب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام شافعی نے وصف کو شرط کے ساتھ ملحق کیا ہے، جس کی تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں کہ امام شافعی کے قول کا حاصل دو چیز ہے۔ نمبر ایک، امام الحق الوصف بالشرط، تو چونکہ امام شافعی نے وصف کو شرط کے ساتھ ملحق کیا ہے تو جو شرط کا جواب ہے وہ وصف کا جواب ہے، اس وجہ سے مصنف نے وصف کا جواب ذکر نہیں کیا۔ وَإِمَّا لِوُجُوهِهِ، یا اس لیے ذکر نہیں کیا کہ یہ واضح ہے اور مشہور ہے، اور وہ یہ ہے وَهُوَ أَنَّ لِلْوَصْفِ دَرَجَاتٍ ثَلَاثَةٍ۔ اس جواب کا حاصل یہ کہ انہوں نے جو وصف کو شرط کے ساتھ ملحق کیا ہے، سمجھ رہے، اسے ہم تسلیم نہیں کرتے کہ وصف شرط کی طرح ہے۔ امام شافعی نے جو یہ فرمایا کہ وصف شرط کی طرح ہے، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وصف کے 3 درجے ہیں، صرف ایک درجہ نہیں ہے، وصف کے 3 درجے ہیں۔ ادنا درجہ یہ ہے کہ وصف اتفاقی ہو، احترازی نہ ہو، عادت کے طور پر آیا ہو کہ آئے یا نہ آئے، حکم پر اس کا کوئی اثر نہ ہو، محض عادت کے طور پر آیا ہو، اتفاقاً آیا ہو، تو وصف کا ایک درجہ یہ ہے کہ اتفاقی ہو، جیسے اللہ رب العزت کے قول وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، یہ صفت ہے۔ اب کہیں گے کہ یہ موصول صلہ ہے، تو ما سبق میں اس کا جواب دے چکا ہوں کہ صفت سے مراد صفت نحوی نہیں ہے، بلکہ صفت سے مراد اتصاف ہے، خواہ موصوف صفت کے طرز پر ہو، یا ظرف مظروف کے طرز پر ہو، یا موصول صلہ کے طرز پر ہو، یا ذوالحال حال کے طرز پر ہو، یا ممیز اور تمیز کے طرز پر ہو، خواہ جو بھی ہو۔ تو اللَّاتِی فِی حُجُورِکُم یہ وصف ہے، یہ صفت ہے، کس کی؟ وَرَبَائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُم کی صفت ہے، اور یہ جو صفت ہے، یہ جو وصف ہے، اتفاقی ہے۔ یہ وصف کیا ہے؟ اتفاقی ہے۔ واضح رہے کہ ربیبہ حرام ہے شوہر پر، یعنی ربیبہ سے نکاح شوہر پر حرام ہے۔ شوہر کی بیوی کی وہ بچی جو کسی دوسرے شوہر سے ہے، وہ بچی ربیبہ ہے۔ ربیبہ شوہر پر حرام ہے۔ ربیبہ شوہر پر کیا ہے؟ حرام ہے۔ کب؟ جب کہ شوہر زوجہ کے ساتھ، یعنی ربیبہ کی کے ساتھ دخول کر چکا ہے، چاہے وہ ربیبہ زوج کی تربیت اور ہجر میں ہو یا نہ ہو۔ تو یہاں جو تقیید ہے شوہر کی تربیت اور گود میں ہونے کی قید ہے، اللَّاتِی فِی حُجُورِکُم، یہ عادت کے طور پر ہے، کیونکہ عادت یہی ہے کہ ربیبہ زوج کی تربیت میں ہوا کرتی ہے۔ تو یہاں وصف اتفاقی ہے، تو وصف کا ایک درجہ یہ ہے کہ وہ اتفاقی ہو، جیسے اللَّاتِی فِی حُجُورِکُم میں اللَّاتِی فِی حُجُورِکُم یہ وصف ہے، ربائب کی صفت ہے، اور یہ اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے۔ وَأَوْسَطُهَا،
وصف کا درمیانی درجہ یہ ہے کہ وصف شرط کے معنی میں ہو۔ وصف کبھی کس کے معنی میں ہوتا؟ شرط کے معنی میں، جیسے اللہ رب العزت کے قول من فتیاتکم المؤمنات، اس کی شرح گزر چکی ہے۔ اپنی مومن باندیوں سے، یعنی اپنے بھائی کی مومن باندیوں سے نکاح کرے تو المومنات فتیات کی صفت ہے۔ یہاں المومنات جو صفت ہے یہ صفت شرط کے معنی میں ہے، یعنی اپنے بھائیوں کی باندیوں سے بشرطے کہ وہ کیا ہوں؟ مومنہ ہوں۔ تو وصف یہاں شرط کے معنی میں ہے، تو معنی یہ ہوا من فتیاتکم المومنات کا کہ من فتیاتکم ان کانت مومنات، ان کانت مومنات، ان کن مومنات۔ تو وصف کبھی شرط کے معنی میں ہوا کرتا ہے، تو وصف کا درمیانی درجہ یہ ہے کہ وصف شرط کے معنی میں ہو، جیسے یہاں المومنات فتیات کی صفت ہے اور یہ شرط کے معنی میں ہے، کیونکہ من فتیاتکم المومنات کا معنی ہے من فتیاتکم ان کن مومنات۔ وَأَعْلَاهَا، اور وصف کا اعلیٰ درجہ یہ ہے، 3 درجوں میں سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ وصف علت کے معنی میں ہو، یعنی وصف حکم میں مؤثر ہو، جیسے اللہ رب العزت کا قول السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا۔ یہاں وصف کون ہے؟ سارق اور سارقہ، میں ایک کو لیتا ہوں، وصف ہے سارق۔ اس جگہ جو وصف سارق ہے علت کے معنی میں ہے، کیونکہ وصف سارقہ یہی مؤثر ہے وجوب قطع میں، یعنی قطع ید واجب ہے، کس وجہ سے؟ سرقہ کی وجہ سے۔ تو وصف اس جگہ ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما میں وصف علت کے معنی میں ہے۔ اسی طریقے سے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ میں جو زانی ہے، اسی طریقے سے زانیہ ہے، یہ وصف بھی علت کے معنی میں ہے، تو کہتے ہیں اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ وصف علت کے معنی میں ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول السارق اور الزانی، کیونکہ وصف سارقہ یہ مؤثر ہے وجوب قطع میں۔ اسی طریقے سے وصف زنا ہی مؤثر ہے وجوب جلد میں۔ یہ جو کہا گیا کہ یہی مؤثر ہے، یہ اس وجہ سے، اس ضابطہ کے بنا پر کہ ایک ضابطہ ہے کہ حکم مشتق پر مرتب ہو، تو یہ حکم دال ہے ماخذ کی علیت پر۔ یہاں دونوں حکم مرتب ہے سارق اور زانی مشتق پر، اور حکم جب مشتق پر مرتب ہوتا تو یہ حکم دال ہوتا ہے کس بات کے اوپر؟ کہ ماخذ اشتقاق ہی اس حکم کی علت ہے، اور یہاں ماخذ اشتقاق سرقہ ہے اور زنا ہے، تو وصف یہاں السارق والسارقہ الآیہ، الزانیۃ والزانی الآیہ میں یہ وصف علت کے معنی میں ہے۔ تو بات ثابت ہوئی کہ وصف ایک ہی طرح کا نہیں ہوتا، بلکہ وصف کے 3 درجے ہیں۔ ادنا درجہ یہ ہے کہ اتفاقی ہو، درمیانی درجہ یہ ہے کہ شرط کے معنی میں ہو، اور وصف کا
اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ وصف علت کے معنی میں ہو۔ ولا اثر لانتفاء الا فی انتفاء الحکم، اور علت کے انتفاع کا حکم کے انتفاع میں کوئی اثر نہیں ہے۔ علت اگر منتفی ہو جائے تو علت کا منتفی ہونا حکم کے منتفی ہونے کو مستلزم نہیں ہے، یعنی اگر علت نہ پائی جائے تو ضروری نہیں ہے کہ حکم بھی نہ پایا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک حکم کے لیے کئی علتیں ہوں اور وہ حکم اس علت کے سوا کسی دوسری علت سے موجود ہو، تو علت کا انتفاع حکم کے انتفاع کو مستلزم نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ وصف کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ وصف علت کے معنی میں ہو اور علت کا انتفاع حکم کے انتفاع کو مستلزم نہیں ہے۔ تو جو اس سے نیچے درجے کا وصف ہے شرط کے معنی میں یا اتفاقی، ظاہر سی بات ہے اس کا انتفاع حکم کے انتفاع کو بھلا کیسے مستلزم ہو سکتا ہے، جب اعلیٰ درجے کا انتفاع وصف بمعنی علت کا انتفاع حکم کے انتفاع کو مستلزم ہے ہی نہیں، تو شرط کا انتفاع یا وصف کا انتفاع حکم کے انتفاع کو بھلا کیسے مستلزم ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں ولا اثر لانتفاء العلہ، اور علت کے انتفاع کا حکم کے انتفاع میں کوئی اثر نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ حکم کے لیے کوئی دوسری علت ہو، فما دونہ اولا، تو وہ وصف جو اس سے کم درجے کا ہے، یعنی ادنا اور اوسط ہے، بدرج اولا انتفاع حکم میں مؤثر نہ ہوگا۔ تو وصف مادہ سے حکم کے انتفاع کے لیے نہیں ہے۔ اسی بات کے ہم قائل ہیں برخلاف امام شافعی کے، کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ وصف کا انتفاع حکم کے انتفاع کو مستلزم ہے، یہ درست، یعنی وصف منتفی ہوگا تو حکم بھی منتفی ہوگا، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ وصف کا انتفاع حکم کے انتفاع کو مستلزم نہیں ہے، اس طور پر کہ وصف جب علت کے معنی میں ہو اور علت کا انتفاع حکم کے انتفاع کو مستلزم نہیں ہے، تو یہ بات ثابت ہوئی کہ وصف کا انتفاع حکم کے انتفاع کو مستلزم نہیں ہے۔ فما دونہ اولا، تو وہ وصف جو اس سے کم درجے کا ہے بدرج اولا، حکم کے انتفاع میں اس کا کوئی اثر نہ ہوگا۔